میرے پیارے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ پچھلے سال ذی الحج کے مہینے میں نے جو خاص وظیفہ پڑھا اپنے مشکل دنوں میں، آج وہ وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو مسائل میرے ساتھ تھے، جو تنگ دستی پیسوں کی میرے اپنے ساتھ تھی، وہ وظیفہ پڑھنے کے بعد میری مشکلات ایسے حل ہو گئیں۔ اللہ پاک نے اتنا نوازا کہ آج میں خود جو ہے وہ جس بھائی نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا، آج میں خود اسے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتا ہوں۔ میرے دوستوں، وہ مجرب وظیفہ آپ تمام لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو فائدہ ہوگا، آپ لوگ خود مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ لوگ واقعی میں پیسوں کی وجہ سے شدید پریشانی میں ہو، اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے رزق کے اوپر کوئی بندش ہے، آپ لوگوں کے رزق پر کوئی بری نظر ہے، رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے فوری حل کے لیے یہ وظیفہ سورہ کوثر کا جس ترتیب سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ یہ وظیفہ بہت ہی آسان وظیفہ آپ اگر ایک مرتبہ ذی الحج کے مہینے میں کر لیتے ہو، کسی بھی دن کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو مہینہ ہو وہ ذی الحج کا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ میرے دوستوں، یہ آزمودہ وظیفہ میرا اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ میں نے جب بھی اپنے مشکل دنوں میں یہ وظیفہ پڑھا، میری ایسے غیب سے مدد ہوئی کہ میں آپ کو اگر یہ وظیفہ بتا دوں تو آپ لوگ جیسے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو گے، آپ لوگوں کے جتنے بھی مالی معاملات ہیں، مالی مشکلات ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، جاب کے مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، یا آپ لوگوں کو کبھی ایسا لگے کہ ارجنٹ ہمیں کوئی بڑی اماؤنٹ چاہیے ہو، تو آپ لوگ فوراً سے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ میرے دوستوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ کم سے کم ایک مرتبہ تو لازمی یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ اپنے مشکل دنوں کو آپ لوگ اگر اپنے مشکل دنوں میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو اتنا آزمودہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلات بھی حل ہوں گی، اور آپ لوگوں کے اوپر اگر کوئی بہت بڑا قرض ہے، وہ میرے بہن بھائی ضرور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ جو پیسوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے اوپر جو قرض چڑھا ہوا ہے، قرض دار جو ہیں وہ ان کو پریشان کر رہے ہیں، تو فوری طور پر یہ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں سورہ کوثر کا، فوراً سے پڑھ لینا۔ میرے دوستوں، چاہو تو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو، اور اگر چاہتے ہو کہ آپ لوگ نماز کے بعد بھول جاتے ہو تو آپ لوگ چاہو تو چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے جب آئے، آپ چاہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ وظیفہ آپ کو یاد بھی رہے گا، اور بعض اوقات جو ہے وہ کچھ لوگ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں پھر سستی کر جاتے ہیں کہ کل کریں گے، پرسوں پڑھ لیں گے۔ تو آپ لوگوں کو میں مشورہ دوں گا کہ جب آپ ویڈیو آپ کے سامنے آئے، یا تو نوٹ کر لیں وظیفے کو، لکھ لیں کہیں پر، یا پھر جو ہے وہ اسی وقت کر لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی چاہے تو بھی 2-5 منٹ کے اندر یہ آسان اور مجرب وظیفہ فوراً سے پڑھ لے۔ میرے دوستوں، ایک بات کا آپ لوگ دھیان رکھیے گا کہ یہ وظیفہ آپ لوگ جلد بازی میں بالکل بھی نہ کیجیے گا، بے دلی سے بالکل نہ کیجیے گا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ کیجیے گا۔ دل میں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ وسوسہ نہ رکھیے گا۔ میرے دوستوں، آپ لوگ جب بھی وظیفہ پڑھنا شروع کریں، اپنے دل میں جو آپ کی حاجت ہو اس کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو پریشانی ہو۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کا قرضوں کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو قرض ادا کرنا ہے، تو آپ لوگ یہ نیت کر لیں کہ میرا جو ہے وہ سارا قرض اتر جائے، اس لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا اس طرح آپ لوگوں کے جو مسائل ہوں، جاب چاہیے ہو، یا آپ لوگوں کو ارجنٹ کوئی بڑی اماؤنٹ چاہیے ہو، تو سب سے پہلے آپ لوگ اس حاجت کی نیت کر لیں۔
میرے دوستوں بالکل آسانی سے آپ لوگ نیت کر سکتے ہیں، صرف دل میں آپ لوگوں کو یہ کہہ لینا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ارجنٹ کسی بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر آپ کو 10 لاکھ چاہیے، تو آپ یہ کہہ لیں کہ مجھے جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ایمرجنسی ضرورت ہے پیسوں کی، مجھے جو ہے وہ یہ رقم مل جائے، اس کے لیے یہ میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ پھر آپ لوگ جیسے ہی یہ نیت کر لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ 3 مرتبہ آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اب میرے دوستوں آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ لوگ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو، کم سے کم 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں کو 3 مرتبہ 3 مرتبہ اونلی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 مرتبہ 3 مرتبہ آپ لوگوں کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ آپ لوگوں کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو فوراً سے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ میرے دوستوں 3 مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھیے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ وظیفہ ابھی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد درود پاک 3 مرتبہ کوئی سا بھی، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ ہی آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں کو آخر میں جو پڑھنا ہے یہ توجہ سے سمجھ لیجئے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ تینوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ ایک ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 2 ہو گیا، پھر اسی طریقے سے تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے 3 مرتبہ جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے دعا لازمی کیجئے، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، جو آپ کا مسئلہ ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔